بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں اکثر اپنے کچھ تجربات سناتا رہتا ہوں، اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو بڑے آرکیٹیکٹ تھے، مسلمان تھے اور شراب پیتے تھے۔ دوپہر کے وقت میں شراب خانہ خالی رہتا ہے، اکثر رات کو آباد ہوتا ہے، اور یہ شراب خانہ ایک ہوٹل میں تھا اور وہاں صرف بیئر بکا کرتی تھی۔ میں ان کو سمجھاتا رہا اور سمجھاتے سمجھاتے اس بار میں چلا گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو پورا ہوٹل خالی تھا، ہم لوگ دو بیٹھے بات کر رہے تھے اور میں ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ایک آدمی اور آگے اور قریب ہی کے ٹیبل پر بیٹھ گئے، اکیلے تھے۔ انہوں نے ہماری بات سننا شروع کیا تو پھر پوچھا کہ اجازت ہو تو میں آپ کے ٹیبل پہ آ جاؤں، یہاں بیٹھ جاؤں کرسی پر۔ ہم نے کہا بیٹھ جائیے۔ ان سے بات ہوئی تو تعارف ہوا کہ ایک بہت بڑے انجینئر ہیں، یہ کوئی جن کو گورنمنٹ کہیں جاپان یا کہیں باہر بھیج رہی تھی کسی میٹنگ میں۔ تو انہوں نے کہا اصل میں آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی، میں سن رہا تھا غور سے، تو سوچا کہ آپ کے قریب بیٹھ کر آپ کی اچھی اچھی باتیں سن لوں، بہت فائدے کی اور کام کی باتیں۔ میں نے کہا اپنا پورا تعارف کرا دیجئے آپ۔ تو انجینئر بتایا انہوں نے، میں آپ سے کہہ چکا میں انجینئر ہوں اور مجھے اس طرح سے میرا سفر ہے۔ میں کبھی گھر پہ وہاں نہیں پیتا اور شراب نہیں پیتا، سفر میں ہوتا ہوں تو کبھی کبھی بیئر پیتا ہوں، اور مجھے دوسری کوئی عادت نہیں ہے۔ سگریٹ کی عادت ہے، لیکن سگریٹ میں اس وقت پیتا ہوں جب میرے بچے گھر میں نہیں ہوتے، اور کھڑکیاں کھول دیتا ہوں تاکہ دھوئیں اور سگریٹ کی بو کا کوئی اثر باقی نہ رہے، اور سگریٹ کو میں لاک میں رکھتا ہوں تاکہ میری اس بری عادت کا اثر بچوں پہ نہ پڑے۔ نام کے آگے انہوں نے سنگھ بتایا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ ایک سنجیدہ سمجھدار آدمی اور باپ کی حیثیت سے سمجھتا ہے کہ میری بری عادتوں کا اثر میرے بچوں پر پڑ سکتا ہے، اس لیے وہ یہ برا کام چھپ کر کرتا ہے۔ اور ہم ذرا اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم موبائل کی دنیا میں اپنے ہاتھ میں لے کر ایسے کھوئے رہتے ہیں، اور اب تو کیا مرد کیا ہے، عورتیں بھی کھوئی ہیں، یہاں تک کہ بچے بھی کھوئے ہیں، اور اس میں سے کیا کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، یہ اب چھپی ہوئی بات نہیں، ہر ایک کو پتہ ہے۔ خدارا اپنے حال پہ رحم کھائیں، اپنے بچوں پہ رحم کھائیں، اپنی بری عادتوں سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ بری عادتوں میں ایک بری عادت یہ ہے، وہ غصہ کرنا۔ یہ بہت بری عادت ہے، جو ایمان کو خراب کر دے اسے بری عادت نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے، اور بہت بری عادت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے۔ اس لیے بچوں پہ غصہ کر کے یہ بری عادت کا عادی انہیں نہ بنایا جائے، اور بیوی پہ غصہ کر کے اپنے گھر والوں کی تربیت ایسی نہ کی جائے کہ اس بیوی کو بے حیثیت بنا دیا جائے۔ بچہ بڑا ہو جائے تو یا تو ماں کا ساتھ دے کر باپ کا باغی بن جائے، یا یہ انداز اپنا لے کہ ہماری بیوی بھی آئے گی تو ہم ایسی ہی بات کریں گے۔ ماں کو جب سپورٹ ملے گا، باغی بیٹا نہیں بنا، ماں کا ساتھی بن گیا، ماں کا ساتھ دینے لگا کہ میرے باپ نے بہت ڈانٹا ہے میری ماں کو، اس لیے ماں میں برداشت نہیں کر سکتا، تو باپ سے جھگڑا کرے گا۔ اور بیٹی ماں کو جب سپورٹ ملے گا تو وہ زور سے بولے گی، تو بیٹی سمجھے گی شوہر کے ساتھ ایسی ہی بات کرنا چاہیے۔ اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے، ہماری معاشرت تباہ ہوگی۔ ہمارے پاس ایک گھر نمونے کا نہیں مل رہا ہے کہ جس میں صبر کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ ایک غیر مسلم تو یہ کرتا ہو کہ اپنے بچوں کو اپنی بری عادت سے بچانے کے لیے سگریٹ کو لاک میں رکھتا ہے، اور ہم اپنی زبان کو بے قابو رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سچی توبہ کر کے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور بہترین تربیت کرنے والا بنا دے، اپنی بھی اور اپنے بال بچوں کی بھی۔